بہمنی دور میں مرثیہ اور شہادت نامے، تعارف و تمہید۔ دکن میں بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد ایک نئی ملی جلی تہذیب پروان چڑھی۔ اس دور کی شاعری بھی اس تہذیب و ثقافت کی مظہر ہے۔ بہمنی سلاطین نے ایران کی سرزمین سے دہلی اور پھر دہلی سے دکن کا رخ کر کے دولت آباد کے علاقے کو آباد کیا تھا۔ محمد تغلق کے انتقال کے بعد علاء الدین حسن گنگو بہمنی نے 1347 عیسوی میں بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور گلبرگہ کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ جملہ 18 بادشاہوں نے پہلے گلبرگہ اور پھر بیدر کو پایہ تخت بنا کر حکمرانی کی۔ آخری بہمنی تاجدار کلیم اللہ بہمنی کے دور اقتدار کے دوران 1527 میں بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد دکن میں 5 نئی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ بہمنی دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہوں نے اپنے دربار میں ایرانی عالموں اور فاضلوں کو جمع کیا اور اس کے ساتھ ہی مقامی باشندوں کو روزگار فراہم کیے، جس کی وجہ سے دکن کے علاقے میں مقامی باشندوں کو مسلمانوں سے قریب آنے کا موقع ملا۔ محرم کی رسومات کے علاوہ عید نوروز اور بارہ وفات کی محفلوں میں مقامی باشندوں کی شمولیت سے رواداری کا ماحول پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں ملی جلی ایک نئی زبان دکنی اور اس کے ادب نے بھی فروغ پایا۔ دکنی ادب میں مثنوی کے علاوہ ایک شعری صنف کی حیثیت سے مرثیہ نگاری کو اہم مقام حاصل ہے۔ بہمنی بادشاہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ انہوں نے عاشور خانے قائم کیے، علم ایستادہ کرنے اور 10 محرم تک مختلف رسومات ادا کرنے کے لیے مقامی باشندوں کو ترجیح دی۔ ایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے اجنبیت کا احساس بھی فروغ ہوا اور امن و امان کی فضا کو بھی تقویت ملی۔ شعر و ادب پر بھی اس کا اثر پڑا، جس کی وجہ سے دکن میں سب سے پہلے واقعات کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعے پر شاعروں نے شہادت نامے اور اپنے انداز کے مرثیے لکھے۔ یہ مراثی شمالی ہند میں فروغ پانے والے مرثیے کی روایت سے قطعاً علیحدہ نوعیت کے ہیں۔ شعراء کو صرف کربلا کے واقعات کو نظم کرنا تھا، سو انہوں نے اپنے طور پر اس کے خاکے بنائے اور دکنی مرثیے کی بنیادیں وضع کیں۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمنی دور میں مرثیے کی روایت پر اظہار خیال کر سکیں گے، بہمنی دور میں دکنی مرثیے کے فن کا جائزہ لے سکیں گے، بہمنی دور میں شہادت نامہ لکھنے کی روایت پر روشنی ڈال سکیں گے، بہمنی دور کے شہادت ناموں اور ان کی رسائی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ بہمنی دور میں مرثیے کی روایت: بہمنی سلاطین نے مختلف رسومات کو ادا کرنے کے علاوہ تعزیے بٹھائے، علم ایستادہ کرنے، ماہ محرم میں علاوہ کھیلنے، ہال بھرنے، علم اٹھانے، لنگر نکالنے اور علم کو ٹھنڈا کرنے کی رسومات کا آغاز کیا۔ ان رسومات میں شیعہ اور سنی مسلک کے لوگوں کے علاوہ غیر مسلم بھی حصہ لیتے تھے اور پوری آزادی کے ساتھ انہیں کمالات اور کرتب دکھانے کا موقع فراہم کیا جاتا تھا۔ مثلاً آگ پر چلنے، علم کو اٹھانے اور ہار بھرنے کی رسومات میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے اپنی شرکت درج کراتے تھے۔ ان تقاریب کے علاوہ ہندو بھائیوں کے تہوار بھی سب مل جل کر مناتے تھے۔ ان کا اہتمام خود بادشاہ وقت کیا کرتا تھا۔ ان تقاریب اور تہواروں کی وجہ سے آپسی دوریاں ختم ہوئیں اور تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آئے۔
پھر نہ تو اجنبیت قائم رہی اور نہ شکوک و اوہام۔ بہمنی دور کے دکنی شعراء نے مرثیہ نگاری کی روایت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان شعراء نے عام طور پر کربلا کے واقعات کو نظم کیا اور میدان کربلا کے واقعات کو ہر روز کی تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ رسائی شعری صنف کے طور پر شہادت نامے کی ترویج ہوئی۔ دکن کی قلمی کتابوں کی فہرستوں میں کئی شہادت نامے اور دہ مجلس کے علاوہ کربل کتھا کے نام سے موجود ہیں، جن میں کربلا کے واقعات کا بیان اور شہادت حسین کی تفصیلات رسائی طرز کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ ان شعراء نے عرب کی سرزمین وقوع پذیر ہونے والے شہادت کے واقعے کو اس انداز سے بیان کیا جیسے یہ واقعہ ہندوستان کی سرزمین پر پیش ہوا ہو۔ شعراء اس وقت اس رقت کے ساتھ ان شہادت ناموں اور مراثی کو سنایا کرتے تھے کہ سننے والے بے تحاشا رونے لگتے اور ماتم کرنے لگتے تھے۔ ان واقعات کو اس طرح جذباتی رنگ میں ادا کیا جاتا تھا کہ شعری تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہر ذات، فرقے اور مذہب کے لوگ یہ محسوس کرتے کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں بلکہ ساری انسانیت کے رہنما تھے۔ اس لیے ان کی شہادت پر صرف مسلمانوں کو غم منانے کا حق نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم کو غم منانا چاہیے۔ ایک طرف حق کے لیے امام حسین کی شہادت، دوسرے شاعری کی غیر معمولی تاثیر، دونوں نے مل کر ہر طبقے کے دل میں امام حسین سے محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ لیکن اس دور تک دکنی ادب میں مرثیے کے لیے اجزائے ترکیبی کا تعین نہیں ہوا تھا اور نہ شہادت ناموں میں نوحے کا عنصر شامل تھا۔ اس لیے دکنی مرثیوں اور شہادت ناموں کا مقابلہ دبستان لکھنؤ کے مرثیہ گو شاعروں کے کلام سے کرنا بے جا ہوگا۔ بہمنی دور کے مرثیوں کی فنی ساخت۔ مرثیے کی صنف عربی زبان سے فارسی میں منتقل ہوئی اور فارسی کے زیر اثر اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ دکنی بھی اردو کی ابتدائی شکل ہے۔ بہمنی دور میں فروغ پانے والی شاعری اور نثر کو اردو ادب میں تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ دکنی زبان میں رسائی شاعری کے مختلف انداز عربی اور فارسی مرثیے کے زیر اثر آئے۔ فارسی میں رسائی شاعری کا اپنا مقام ہے۔ شعراء نے حضرت امام حسین کی امامت کو فضیلت دی ہے اور ان کی شہادت کے اندوہناک واقعے کی تفصیلات کو بیان کر کے مرثیہ اور شہادت نامے کی بنیاد رکھی۔ اسی کے تتبع میں دوسرے دکنی علاقوں کے شعراء نے بھی مرثیے اور شہادت نامے لکھے۔ دکنی مرثیوں میں آج کے اردو مرثیے کی طرح 8 اجزائے ترکیبی جیسے چہرہ، سراپا، رخصتی، رجز، جنگ، شہادت، بین و بکا اور دعا کی پابندی دکھائی نہیں دیتی۔ سب سے پہلے لکھنوی شاعروں نے واقعات کربلا کو 8 اجزاء میں پیش کیا۔ دکن کے بہمنی سلاطین نے جب مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دی تو ان شاعروں کے ذہن میں مرثیہ نگاری کا کوئی خاص اور واضح تصور فن نہیں تھا اور نہ ہی ایران کے مراثی میں ان اجزاء کا وجود ملتا ہے۔ اردو مراثی بھی ایک عرصے تک مختلف حیتوں میں قلم بند کیے گئے۔ انیس و دبیر کے زمانے ہی میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ دکن کے بیشتر مرثیے غزل کی حیت یا پھر مثنوی کے طرز پر لکھے گئے ہیں۔ دکنی مرثیے اس وجہ سے اپنی الگ انفرادیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے
کسی ایک حید کی پابندی کی کوشش نہیں کی۔ ہر شاعر اپنے طور پر حید کا تعین کر لیتا تھا۔ یہ روایت بھی انہیں ایران ہی سے ملی تھی۔ لکھنوی شعراء نے در حقیقت مرثیے کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا اور شعری اصناف کی تاریخ میں اسے ایک مستقل اور مستحکم باب کی حیثیت سے جگہ دلائی۔ بہمنی دور میں شہادت نامے کی روایت۔ بہمنی دور کی شاعری کو تجرباتی دور کی شاعری قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک شاعری کے مختلف اصناف فارسی ادبیات سے ماخوذ تھے اور دکن کی حد تک تشکیلی دور میں تھے۔ دکنی شاعروں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ شہادت نامہ اور مرثیہ نگاری کے دوران وہی طریقے اختیار کیے جائیں جو فارسی شاعری کے اصناف کا حصہ ہیں، بلکہ دکن میں مرثیہ نگاری کے لیے شہادت نامہ ہی نہیں بلکہ مثنوی کے طرز پر شہادت نامہ لکھنے کی روایت بھی ترقی پاتی ہے۔ حضرت حسین وائز کاشفی نے روضۃ الشہداء میں پیش کیا ہے جو 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ دکن کے مشہور شاعر اشرف بیابانی نے دکنی مثنوی نو سرہار کے ذریعے شہادت حسین کے واقعے کو مثنوی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اشرف کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مراٹھواڑہ کے علاقے جالنہ میں مدفون ہیں۔ اشرف بیابانی کا عہد نظام شاہ بہمنی اور محمد شاہ ثانی بہمنی کا قرار پاتا ہے۔ اس لحاظ سے بہمنی دور کے شاعر کی حیثیت سے اشرف کے لکھے ہوئے مثنوی نما مرثیے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اشرف نے مثنوی کی حیت میں مرثیہ لکھا، جس کے بعد شہادت نامے کے انداز میں مرثیہ لکھنے کی روایت کو فروغ حاصل ہوا۔ بہمنی دور کے بے شمار شہادت نامے قلمی کتابوں کی حیثیت سے سالار جنگ میوزیم لائبریری اور ادارے ادبیات اردو کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ ان شہادت ناموں پر مصنف کے نام اور عہد درج نہیں ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ یہ شہادت نامے کن شاعروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان قلمی شہادت ناموں کا داخلی مطالعہ کیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کربلا کے واقعات بیان کرنے والے ان شہادت ناموں کا دور کون سا ہے۔ قلمی کتابوں کی فہرستوں سے نتائج اخذ کر کے شہادت ناموں کے نام اور ان کی تاریخ مدون کی جا سکتی ہے۔ بہمنی دور کے دکنی شہادت ناموں میں رسائی عناصر۔ بہمنی دور کے شہادت ناموں کی تفصیلات قلمی کتابوں کی حد تک محدود ہیں، البتہ اس دور کے ہر شاعر کے کلام میں وہ عناصر جلوہ گر ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاعروں نے مثنوی کے ذریعے ہی نہیں غزل کی حیثیت میں بھی واقعات کربلا کو بیان کیا ہے۔ اشرف بیابانی کی مثنوی نو سرہار کے باب سوم سے باب نہم تک واقعات کربلا کا سلسلہ وار بیان ہے، جسے پروفیسر سیدہ جعفر نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ نو سرہار 1735 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں باب سوم سے کربلا کے واقعات کا بیان شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت امام حسین کی صعوبتوں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ نو سرہار میں باب نہم میں شہادت امام حسین اور اقربا کا بیان کا انداز لائق توجہ ہے۔ شاعر نے اپنے جذبات کو بڑی صداقت آفرینی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام حسین کے جسم سے سر مبارک کے جدا ہونے کو دیکھ کر غم کا جو ماحول پیدا ہوا، اس کو اشرف بیابانی نے اس انداز سے پیش کیا ہے۔ تو کیا آنکھوں سنے یار جگ میں ہوئی یوں اندھکار، ایسی اٹھی آندھی باؤ چندر سورج روپ چھپاؤ، ہوا یوں تاریک جہاں کر نہ سکے کوئی بیاں، شہید ہوئے سید شاہ حاضر ہوئے سب ارواح، حورا رضواں آیا پاؤ جہان پڑیا سید راؤ،
نبی محمد صلی اللہ در حال آئے اوڑی باہ یک لک 24,000 روحاں جملہ پیغمبراں علی کی بھی آئی روح کردن ہر یک ہاؤ تو لک بی بی فاطمہ جان 35 ہورا چند رضوان۔ بہمنی دور کے ایک اور شاعر مشتاق کو لطفی کا ہم عصر شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کے مطابق مشتاق بہمنی دور کا شاعر نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر زور و بیشتر محققین نے مشتاق کو بہمنی دور سے وابستہ کیا ہے اور اسے ایک بلند پایہ شاعر اور استاد سخن کا درجہ دیا ہے۔ اس کے مسیح کے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں۔ مرحبا اے شہ سرور مرحبا، مرحبا آل پیمبر مرحبا، مرحبا صد مرحبا لک مرحبا، مرحبا شہ پیر شبر مرحبا، مرحبا روشن کیا تو دین کو، مرحبا اے شہ انور مرحبا، مرحبا سردے رکھیا ہے دین کو، مرحبا آل پیمبر مرحبا۔ بہمنی دور کے دکنی شاعروں نے مصطوی اور غزل کے انداز میں مرثیے لکھے۔ ان مرثیوں میں کربلا کے واقعات کی گونج اور شہادت حسین کی تفصیلات مذکور ہیں، لیکن مرثیے کی صنف میں اجزائے ترکیبی اور مبالغے کے علاوہ مسدس کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جوش و خروش اور اثر آفرینی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکی جو لکھنوی شعراء کی تخصیص ہے۔ شاعروں نے مرثیے کی صنف کا حق ادا کرنے اور امام حسین پر گزرنے والے واقعات کو بیان کرنے کے لیے غزل یا مثنوی کی حیت کو ترجیح دی۔ ان میں تسلسل اور کہیں کہیں جذبات کے بے ساختہ اور عقیدت مندانہ اظہار کی وجہ سے تاثر بھی گہرا ہے۔ غم انگیز شاعری ہمیشہ سامعین اور قاریوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان شعراء کے واقعات کے بیان میں صداقت آفرینی پائی جاتی ہے، زبان و بیان میں بھی سادگی آمیز مہارت اپنی کشش آپ رکھتی ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں ان کی اہمیت اس معنی میں بھی ہے کہ رسائی نظم نگاری کے آغاز کا صحرا بہمنی دور کے شعراء کے سر ہے، اس لحاظ سے ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ بہمنی دور کے رسائی شعراء۔ دور قدیم میں گجرات کو جنوبی ہند کا حصہ مانا جاتا تھا۔ گجرات میں پروان چڑھنے والی گجری دکنی کا پہلا روپ ہے۔ تاریخی پس منظر میں گجرات کو دکن سے خارج کر دینے سے صرف مرہٹی، کنڑی اور تیلگو کے علاقوں پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے دور ہی کو بحث کا موضوع بنایا گیا ہے۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں بڑی تیزی کے ساتھ دکنی فروغ پاتی رہی، اور دکنی کو فروغ دینے والے اہم شعراء میں حضرت میراجی، شمس الشاق، حضرت اشرف بیابانی اور مشتاق کے علاوہ برہان الدین جانم جیسے شعراء نے مرثیہ نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ اس وقت تک دکنی میں رسائی شاعری کی دو قسمیں رائج تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس دور میں شخصی مرثیے کی روایت کا بھی آغاز ہوا۔ چنانچہ بہمنی دور میں میراجی شمس الشاق کی رحلت پر برہان الدین جانم نے شخصی مرثیہ تحریر کیا تھا۔ اس طرح رسائی شاعری کو بہمنی دور کے بادشاہوں نے کربلائی مرثیے اور شخصی مرثیے سے مربوط کیا۔ جس طرح بہمنی دور میں قصیدے نے کوئی معیاری حیت نہیں پائی تھی، اسی طرح مرثیے کی بھی کوئی معیاری حیت قائم نہیں ہو سکی۔ خود شمالی ہند میں انیس و دبیر سے قبل مختلف حیاتوں میں مرثیے لکھے جاتے تھے۔ سیدہ جعفر نے بھی برہان الدین جانم کا ایک متصوفانہ رنگ کا مرثیہ نقل کیا ہے، جس کے آخری 8 اشعار رسائی شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ برہان الدین جانم کثیر التصانیف بزرگ گزرے ہیں، اور ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے ان کا دور 1543 سے 1591 بتایا ہے، اس لیے ان کے لکھے ہوئے مرثیے کو بہمنی دور سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔
دکنی شعراء نے رسائی شاعری کو امام حسین کی شہادت کے واقعے تک محدود رکھنے کے علاوہ شخصی مرثیے بھی لکھے جو شعراء کے عقیدت مندانہ جذبات کے مظہر ہیں۔ اس طرح بہمنی دور کی رسائی شاعری کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں شخصی مرثیے کا آغاز بھی بہمنی دور سے ہوتا ہے۔ بہمنی دور میں دکنی رسائی شاعری کا انداز۔ بہمنی دور کے مشہور مرثیہ نگاروں میں اشرف بیابانی، مشتاق اور میراجی شمس العشاق کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اس دور کی شاعری کو اس کے تلفظ کے ساتھ ادا کرنا سخت دشوار ہے۔ اس وقت تک معیاری املا کا تعین بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ہر شاعر نے مقامی تلفظ اور رسمی املا کو ترجیح دی۔ اس دور میں لک لاکھ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دکن میں الف کو گرا دینے کا عام رواج تھا، عین کو الف میں بدل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کربلا کے بجائے کربل اور فاطمہ کے بجائے فاطم کہتے کے بجائے کہتے اور دھاڑے مار کر رونے کے لیے دکنی میں ہاؤ ہو کی ترکیب استعمال ہوئی۔ نون غنہ یعنی آ کا استعمال آخر میں اور درمیان میں ہوتا ہے، لیکن شاعر آنکھوں کو آنکھوں کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اگر بغیر مد کے آنکھیں کا مطلب آنکھیں نہیں بلکہ آگے ہوتا ہے۔ دکنی مرثیے میں حالات اور واقعات کی نشاندہی کے دوران رونے اور آنسو بہانے کے جذبات کے بیان کو سرسری طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ شمالی ہند میں دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں کے مرثیوں میں رسائی عناصر کی اس وجہ سے اہمیت تھی کہ ان شعراء کے نزدیک مرثیہ لکھنے کا مقصد ہی رونا رلانا اور ثواب کمانا تھا۔ دکنی مرثیہ نگار رلانے کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ واقعات کربلا کی پیشکش ہی ان کا مقصد تھا۔ واقعات کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی روایت بہت بعد میں فروغ پاتی ہے۔ اس طرح بہمنی دور میں لکھے جانے والے کربلائی مرثیے حضرت امام حسین کی شہادت اور کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کا وسیلہ ضرور بنتے ہیں، لیکن ان میں مبالغہ اور بیان کی کیفیت شامل نہ ہونے کی وجہ سے شمالی ہند کے کربلائی مرثیوں کی ترقی یافتہ روایت سے ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ، بہمنی دور کی کئی خصوصیات ہیں۔ محمد بن تغلق کے دولت آباد کو پایۂ تخت بنانے کے دوران 1327 عیسوی میں امیران صدہ کے سربراہ کی حیثیت سے حسن کو اہمیت حاصل ہوئی، جس نے دہلی سلطنت کے کمزور پڑ جانے کے بعد 1347 عیسوی میں گلبرگہ کو پایۂ تخت بنا کر بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بہمنی سلطنت سے وابستہ 18 بادشاہوں نے دکن کے مرہٹی، کنڑی اور تیلگو زبانوں کے علاقوں پر حکمرانی کی، تو مقامی باشندوں اور مسلمانوں میں تال میل کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا، اس لیے انہوں نے عوامی تقاریب کو بھی بڑی اہمیت دی، اور اسی تال میل کے باعث ملی جلی زبان دکنی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ بادشاہ بذات خود علم و ادب کے قدردان تھے، ان کی سرپرستی کی وجہ سے دکنی زبان اور دکنی شاعری اور نثر نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔